السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فلسطین کے حوالے سے بہت ہی اہم مزید اپڈیٹس آئی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جو بھی نئی سے نئی اپڈیٹ آ رہی ہے فلسطین اور حماس اور اسرائیل کے جنگ کے حوالے سے وہ میں آپ کو بر وقت دیتی رہوں۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو چند ایک بہت ہی اہم خبریں دینے لگی ہوں، اس کا میں چھوٹا سا ایک اوور ویو آپ لوگوں کو دے دوں۔ تو ہوا یہ ہے کہ اس وقت ہاسپٹلس کے جو حال ہیں وہ فلسطین میں بہت خراب ہیں، وہاں پہ اسپتالوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت ہی مشہور گلوکار نے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ فلسطین کے لوگوں کو حماس کے لیے انہوں نے ایک ڈونیٹ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ غزہ کی صورتحال کیا ہے، اور ایک بہت ہی پاکستان کی بڑی آرگنائزیشن ہے خدمت خلق کے لیے کام کرتی ہے، اس نے بڑا ایک اہم کام کی ہے۔ مزید یہ کہ وہاں پہ جو ہسپتالس کے حال ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بہت خراب ہیں۔ دوسرا یہ کہ جنگ کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسرائیل نے بہت اہم اعلان کر دی ہے، بہت اہم اعلان کیا ہے، اگلے اپنے حملوں کے حوالے سے لاہے عمل جو ہے وہ بتا دی ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ تمام اسرائیل اور حماس کی جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے میرے چینل اور میرے پیج کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ کچھ خاص ٹھیک نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بچے کا جو ایک انسیڈنٹ پیش آیا وہ رکھتی چلوں، اس کے بعد میں یہ بہت ہی اہم خبروں کی جانب بڑھتی ہوں۔ ناظرین، 9/11 بڑا مشہور ہے، اور آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس کے بعد سے جو حالات تھے وہ بہت ہی خراب ہو گئے تھے، خاص کر مسلمانوں کے حوالے سے۔ اسلاموفوبیا بہت بڑھ گیا تھا، اسلاموفوبیا اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اب جب سے اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ چیز بتائی تھی کہ UK، کینیڈا، آسٹریلیا، USA، ان تمام جگہ جہاں جہاں یہودی بستے ہیں یا جو لوگ اسرائیل کے ساتھ اپنی ایک محبت کا یا کچھ اس طرح سے ان سے زیادہ متاثر ہیں تو وہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب ایک معصوم بچے کو اس سب میں نشانہ بنایا گیا، ایک سفاک قاتل جس نے اس معصوم بچے کا اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا، وہ اس لیے کہ اس معصوم بچے کو اتنا بے رحمی سے قتل کیا اس شخص نے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ بندہ یہ نہیں تھا کہ یہ سوچی سمجھی اس کی پلاننگ تھی کہ یہ کام کرے گا۔ یہ لوگ جو یہ فیملی تھی یہ USA میں رہتی تھی اور یہ کرائے کے مکان پہ رہتے تھے۔ یہ جو بچہ تھا اس کی جو ایک پیار اور محبت کا رشتہ تھا اس گھر کے مالک مکان کے ساتھ بہت پرانا تھا۔ یہ معصوم سا بچہ تھا، اور اس بندے کو اس بچے سے، اس شخص کا نام جوزف ہے، اس کو محبت تھی بچے کے ساتھ، یہ اپنا پوتا ہی اس کو سمجھتا تھا، اس طرح سے ٹریٹ کرتا تھا، کھلونے وغیرہ ساری چیزیں جو ایک بچے کو فراہم کی جاتی ہیں یہ کرتا تھا۔ لیکن جب یہ سارے معاملات ہوئے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل اور حماس کے ساتھ، اس نے کیا کیا کہ اس نے اس نفرت میں اس بچے کو بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ تو آپ دیکھیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے حماس کا اور اسرائیل کی جو جنگ جاری ہے اس کے بعد سے مسلمان بہت نشانہ بن رہے ہیں۔ مختلف ویڈیوز سامنے آئیں جس میں مسلمانوں کو دھمکی دی گئی قتل کرنے کی، ٹرین میں بیٹھے ہیں، باہر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ریشو دوبارہ سے وہ بڑھنے لگی ہے جس طرح سے پہلے کنٹرول تھا۔ اب اہم خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتے چلوں تو ناظرین، اس وقت جو چند گروہ ہیں جو خاص کر فلسطین کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اور اسرائیل پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی بہت اہم ہتھیار ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اہم خبر بھی میں آپ کو دیتی چلوں تو ایجپٹ نے، مصر نے اپنا رفح جو بارڈر تھا، رفح بارڈر کھول دی ہے۔ یہ فلسطینیوں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ اپنے فلسطین جو ہے اپنے لوگوں کو یہاں سے باہر بھی نکال سکتا ہے، ان کی زندگیاں بچ سکتی ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم اور اچھا اقدام اٹھایا گیا۔ دوسرا یہ کہ کولمبیا کے جو حکومت ہے انہوں نے اسرائیل کی ایمبیسی اپنے ملک میں بند کر دی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ دوسرا یہ کہ لبنان کی جو فورسز ہیں انہوں نے بھی ایکشن لینا شروع کر دیا ہے، اسرائیل کے خلاف بھی اور امریکہ کی جتنی بھی فوجی ہیں ان کے خلاف بھی۔ اہم چیز میں آپ کو بتاتے چلوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک مشہور گلوکار نے فلسطین کے لیے ڈونیٹ کیا ہے۔ ناظرین، عاطف اسلم نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ روپے عطیہ کر دیے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اس حملے میں اب تک جو شہداء کی تعداد ہے وہ 4,385 تک پہنچ چکی ہے۔ انتہائی افسوسناک فگرز ہیں یہ۔ تو فلسطینیوں کی مدد کے لیے پاکستان سمیت مختلف ممالک کی جانب سے انسانی امداد بھیجی جا رہی ہے، اور ایسے میں عاطف اسلم بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی امداد دی ہے ان کے لیے۔
دوسرا یہ کہ ناظرین میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتی جاؤں تو آپ دیکھیں صحیح، دشمن ہی امداد دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، جیسے کہ انڈیا، امریکہ، جنگ رکوانی چاہیے، مسئلے کا حل کروانا چاہیے، فورسز اور ہتھیار جو ہیں وہ تو آپ دے رہے ہیں، جو مین مسئلہ ہے وہ کروائیں حل، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے۔ دوسری خبر کی جانب میں بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتے چلوں تو ناظرین اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے غزہ میں اپنے حملوں کو تیز کرے گا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے، ان کا مطلب ہے کہ جو ہسپتال پہ حملہ ہوا تھا ہم نے نہیں کیا، غزہ نے حملہ کیا ہے اور اب بھی غزہ ہی حملہ کرے گا تاکہ اسرائیل پہ پریشر بڑھے۔ یہ اندازہ، یہ چیک کریں آپ ان کے کام۔ اب اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی اور فضائی حملے تو کیے جا رہے ہیں، جس سے اب تک شہداء کی جو تعداد ہے میں نے آپ کو بتایا 4000 سے بھی زائد ہو چکی ہے، اور یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے یہ میڈیا رپورٹ سے فوجی ترجمان نے، یہ جو اسرائیل کا فوجی ترجمان ہے، اس نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ آج سے ہم غزہ پر حملے بڑھا رہے ہیں، حملے بڑھائیں گے۔ یہ لوگ اعلان کر دیا انہوں نے کہ بھائی ہم لوگ اب جو حملے ہم اب تک کرتے آ رہے تھے اس میں ہم مزید تیزی کر دیں گے۔ بچے محفوظ نہیں ہیں، جو اگلی خبر میں آپ کو دینے لگی ہوں، بچے تک محفوظ نہیں ہیں، نومولود بچے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ جنگ کیسی جنگ ہے جس میں نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب مصر کی رفح کراسنگ سے امدادی ٹرک غزہ کے جنوبی علاقے میں پہنچ گئے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے عالمی خوراک نے 20 امدادی ٹرکوں کو ناکافی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا یہ جتنی بھی خوراک بھجوائی گئی ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ 20 ٹرک انف نہیں ہے۔ مزید یہ کہ غزہ میں کھانا، پانی، بجلی اور ایندھن نہیں ہے، یہ اسرائیل نے بند کر دی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا۔ آپ امیجن کریں ہم لوگوں کو ایک دن کا بھی اگر کھانا نہ ملے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کو پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی سہولیات میسر نہیں ہے۔ اس وقت غزہ کی جو تشویشناک صورتحال میں مزید فوری امداد درکار ہے، امداد دی جائے وہاں پہ۔ غزہ میں فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ 20 امدادی ٹرک غزہ میں یومیہ درکار انسانی امداد کو صرف 3% ہے، صرف 3% 20 ٹرک۔ اب ایک لیڈی ڈاکٹر نے غزہ کے الشفا ہاسپٹل میں نومولود بچوں کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انکیوبیٹرز میں موجود بچے بجلی سے چلنے والے آلات پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ خبر پڑھتے ہوئے مجھے جتنی تکلیف ہو رہی ہے میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی۔ نومولود بچے، چاہے وہ اسرائیل کے ہوں یا چاہے وہ فلسطین کے ہوں، بچوں سے کیسی دشمنی، اور ان بچوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بجلی منقطع ہو جائے گی تو وہ بچے جو انکیوبیٹر میں ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ بجلی سے چلنے والے انکیوبیٹرز اور بچوں کو گرمائش فراہم کرنے والا جو سسٹم ہے اگر وہ بند ہو گیا تو بچے ٹھنڈ سے مر جائیں گے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے فلسطینی شہداء میں 1756 بچے اور 975 خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 13,000 فلسطینی جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والے افراد میں 70% بچے ہیں، خواتین ہیں اور بوڑھے بزرگ شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں اب تک 21 صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ کتنی افسوسناک جو ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ انڈیا، امریکہ، یہ سارے امدادیں دے رہے ہیں، مین دشمن ہی یہی ہیں اور یہ امدادیں بھی دے رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت اہم کام کر رہا ہے غزہ میں، اور وہاں پہ شدید انسانی بحران کا جو ہے وہ غزہ شکار ہے۔ پانی، خوراک اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے فوری طور پر غزہ میں موجود بین الاقوامی رفاہی اداروں کے اشتراک سے میسر اور موجود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں اور اسکولوں میں قائم کیمپوں میں پکے پکائے کھانے اور موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے ونٹر پیکج کی تقسیم کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ بہت ایک اہم اور اچھا اقدام ہے ان کا، اور میں آپ سب سے ویڈیو کے آخر میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن پہ ڈونیٹ کریں، اور ان تمام آرگنائزیشنز میں ڈونیٹ کریں جو اس وقت فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، وہاں پہ طبی امداد پہنچا رہے ہیں، کھانا پینا اور ان ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ کر سکتی ہوں
کہ آواز اٹھاؤں، بات کروں کہ یہ سارے معاملات وہاں چل رہے ہیں۔ دوسرا، میں بھی اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سے جتنا بھی ہو ہم ان کو ڈونیٹ کریں۔ تو ڈونیٹ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کو، یا جتنی بھی اور دیگر فاؤنڈیشنز ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کریں۔ اللہ حافظ۔